سچ کی آواز ہیں اور عمران ریاض جیسے لوگوں کی بار بار گرفتاری اور بنیادی انسانی حقوق کے انتہائی ظالمانہ جابرانہ حملے ہیں۔ عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، بنیادی شہریوں کے بنیادی حقوق کے لیے، اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا ہے۔ ایف آئی اے نے غالباً ان کو اٹھایا ہے، لیکن اس عمل میں جو تقویت دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی گرفتاری فارمل کی گئی ہے اور وہ مسنگ پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا 3-4 دن میں امید ہے کہ عمران ریاض صاحب کو باہر آ سر مریم میرا خیال ہے آج تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا، لیکن اجلاس آج ہے سر۔ ان خاتون سے ہی ہمارے خدشات ہیں، منتقم مزاج ہیں۔ عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوئی، ہر اس شخص کو زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو، جو ان کی تعریفوں کے خود نہ باندھ سکتا ہو، جو مینڈیٹ کی چوری پہ ان پہ تنقید کرتا ہو۔ اور یہ عوامل جو ہیں قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں پاکستان میں موجودہ دور میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں خدشات ہیں کہ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہے فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ منتقم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مصلحتوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ الرحمن الرحیم، آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی میں نے، اور اس میں 2 معاملات اٹھائے ہیں۔ ایک تو عدالت کو آج ہم نے آگاہ کیا کہ گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران جو وکلاء خان صاحب سے ملتے آئے ہیں اور کیسز میں ان کے ساتھ مشاورت کرتے رہے، کسی ایک موقع پر بھی جیل حکام نے ہمیں خان صاحب سے علیحدگی میں ملنے نہیں دیا۔ ہماری ہر میٹنگ پہ 2 فرشتے ان کے محتاط ملازمین جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے رہے ہیں، اور ہماری کوئی بات جو ہے وہ مخفی نہیں رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے تحت، آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت، لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کے تحت، اور قانون شہادت آرڈر کے تحت وکیل جب اپنے موکل سے ملتا ہے تو یہ اس کا حق ہوتا ہے، موکل کا بھی اور وکیل کا بھی، کہ ان کی بات چیت کو کوئی نہ سنے۔ اس کو پریویلیج کمیونیکیشن یا کلاسیفائڈ کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کا حق ڈینائی ہوا ہے اور وکلاء کا بھی ڈینائی ہوا ہے۔ عدالت نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا۔ عدالت کو ہم نے یہ بھی آگاہ کیا کہ نہ کہ صرف ہمیں کبھی بھی خان سے علیحدگی میں ملنے نہیں دیا گیا، بلکہ ان 3 ماہ میں کوئی کاغذ تک لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب 185 کیسز اس وقت خان کے خلاف درج تھے، اور بہت سارے کاغذات ان کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، ان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران الیکشن شروع ہو گئے تو لسٹوں کے لیے، ٹکٹس کے لیے، اب انسانی میموری تو اتنی کام نہیں کرتی ہیں کہ کوئی 5 حلقوں میں 5 یا 10 امیدواروں کے نام کوئی یاد رکھ سکے۔ تو جب ہم کاغذات لے جانے لگے تو انہوں نے ہمارے کاغذات کی اسکیننگ شروع کر دی، باقاعدہ جیل میں واڈیالہ میں اس کے اندر مشین لگا دی، اور تمام ہمارے دستاویزات، ہمارے کینڈیڈیٹس کے نام اسکین کر کے خود معلومات لیتے رہے کہ ہماری سیاسی کیا اسٹریٹجی رہی ہے، کس کو کس حلقے میں ٹکٹ مل رہا ہے، اور متعدد دفعہ انہوں نے ہمیں ہمارے کاغذات واپس بھی نہیں کیے۔ عدالت کو یہ بھی آگاہ کیا کہ جیل سپرڈنٹ اپنی مرضی سے ملاقات دیتا ہے، جبکہ
انٹرا کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ نے باقاعدہ جیل سپرڈنٹ سے شیڈول لے کے 10 وکلاء، 4 اہل خانہ اور 2 ڈاکٹرز کو جو ہے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس پہ عدالت نے رپورٹ طلب کی ہے۔ اس آج کی ریٹ پٹیشن کا دوسرا حصہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب سمیت چند انڈیویجول 7 افراد خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے عدالت نے تفصیل پوچھی، تو میں نے کہا یہ ون ٹائم میٹنگ ہے، تو اس پہ عدالت نے سوموار کے دن کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو طلب کیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ملاقات نہیں دے رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج ایک توین عدالت کی درخواست خان صاحب کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ کے خلاف دائر کی ہے۔ اس میں بھی امید ہے کہ سنوائی منڈے کے دن ہوگی۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پٹیشن آج ہم نے دائر کی ہے، اور ایک پٹیشن ابھی میں سپریم کورٹ میں دائر کرنے جا رہا ہوں 184(3) کے تحت، جو میں نے اپنے طرف سے کی ہے، اور پاکستان میں جتنی بڑی یہ نتائج میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس میں نے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمشنر کی تقرری کو بھی چیلنج کیا ہے۔ پاکستان کا قانون ہے کہ جو شخص ایک پنشن لیتا ہو وہ دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور ایک قانون یہ بھی ہے سول سرونٹ کا کہ جو ریٹائر ہو جائے وہ 2 سال تک کوئی دوسری ملازمت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جو 2 وکلاء ڈائریکٹ الیکشن کمیشن میں مقرر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے 184(3) میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ فارم 45 کا ہے، اور فارم 45 الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، تو اپنی فارم 45 دیکھ کے وہ الیکشن کی عذرداریاں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن کل سے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے کہ جی ٹریبیونل بن گئے ہیں، اور اب اسٹینڈرڈ آرڈر ہوگا، تمام پٹیشن جو ہے وہ ٹریبیونل بھیجے جائیں گے۔ تو یہ گزارشات ہیں۔ اچھا کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ عمران ریاض حق اور سچ کی آواز ہیں، اور عمران ریاض جیسے لوگوں کی بار بار گرفتاری بنیادی انسانی حقوق پہ انتہائی ظالمانہ جابرانہ حملے ہیں۔ عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، ان بنیادی شہریوں کی بنیادی حقوق کے لیے، اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا ہے۔ FIA نے غالباً ان کو اٹھایا ہے، لیکن اس عمل میں جو تقویت دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی گرفتاری فارمل کی گئی ہے، اور وہ مسنگ پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا 3-4 دن میں امید ہے کہ عمران ریاض صاحب باہر آ جائیں گے۔ مریم صاحبہ آج وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں پنجاب کی، اور رات کو ہی صحافیوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میرا خیال ہے آج تو ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا، لیکن ان خاتون سے یہی ہمارے خدشات ہیں، منتقم مزاج ہیں۔ عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوگی، ہر اس شخص کو زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو، جو ان کی تعریفوں کے پل نہ باندھ سکتا ہو، جو مینڈیٹ کی چوری پہ ان پہ تنقید کرتا ہو، اور یہ عوامل جو ہیں قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں پاکستان میں موجودہ دور میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ ہمیں خدشات ہیں کہ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہے فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ منتقم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مصلحتوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں MNA کا حلف اٹھانے کے بعد بھی وکالت جاری رکھیں گے؟
جی میرا تو بنیادی پیشہ اور میری تو محبت ہی وکالت ہے، تو لہٰذا میری تو کوشش ہوگی کہ میں اپنا پیشہ جاری رکھ سکوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی اتنے کیسز ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے، ہمارے خان صاحب کے، کہ اب ہم اپنی پرائیویٹ جو ہماری پریکٹس ہے اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن میری کوشش ہوگی، کیونکہ ہمارا بنیادی ذریعہ آمدن تو وکالت ہے، اور سابقہ 1.5 سال سے ہم وکالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس دوران بھی جو مقدمے آتے ہیں ہم لے بھی رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش۔ مروت صاحب بتائیے گا کہ IMF کے پروگرام کے خلاف آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یہ معاشی دہشت گردی اور دوبارہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ہے وہ پروسیس میں شروع ہو چکی ہے۔ جو دہشت گردی مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور MQM نے کی ہے اور پاکستان کے عوام کا دیا گیا مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ خیر ہے کہ یہ حکومت بنائیں اور بندر بانٹ کریں، اور اگر ہم صرف اتنا مطالبہ کریں، کیونکہ IMF نے سابقہ قرضہ جو آخری دفعہ دیا تھا مشروط دیا تھا کہ یہ پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ مشروط ہوگا، اب الیکشن کا تو انہوں نے حشر نشر کر دیا، تو لہٰذا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس پروسیس کی آڈٹ ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک جیلی حکومت کو بٹھایا جا رہا ہے اور IMF جا رہی ہے ایک جیلی حکومت سے کوئی ایگریمنٹ کرنے، تو یہ تو IMF کے اپنے SOP سے بھی متصادم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں قرضوں سے زیادہ جو ضرورت ہے پاکستان کو، سب سے بنیادی ضرورت پاکستان کو ہے قانون کی حکمرانی کی۔ آپ یہ کہتے ہیں قانون جائے باڑ میں، بنیادی حقوق جائے باڑ میں، بس کر دے لو، تو لہٰذا جس ریاست میں، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور یہ بات کہیں کہ جی معاشی دہشت گردی، جو حقیقی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، جو صحافی آج کل روزانہ کی بنیادوں پہ قید و بند کیے جا رہے ہیں، سیاسی ورکر ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں نظر بند ہیں، وہ سب نظر انداز کی جائے اور آپ کے لیے قرضہ لے لیا جائے تاکہ آپ ان کو چاٹ سکیں۔ اچھا شیر افضل، مروت